آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اسماء حسنہ جو مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کو دیے گئے اور ان کے ذریعے سے ان کی تربیت ہوئی اور نبوت کے درجات بھی ہے انہوں نے طے کیے۔ ان میں آج 7ویں نمبر پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے 6 ناموں پر گفتگو ہو چکی ہے۔ پہلا اس میں جو سبحانی نمبر 1 تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منسوب تھا، اور دوسرا اس میں رفاعی نمبر 2 تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منسوب تھا۔ تیسرا جو ہے اس میں محمودی نمبر 3 تھا جو حضرت شیس علیہ السلام کی طرف منسوب تھا، اور چوتھا جی اس میں رحمانی تھا جو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف منسوب تھا، اور 5واں جی اس میں حیاتی تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کی طرف منسوب تھا، اور جو ہے چھٹا جو ہے اس میں قیومی تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب تھا۔ آج ہم بات کریں گے 7ویں نمبر پر، یہ اس میں واحدی نمبر 7، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے۔ 2 پیغمبر ہیں جن کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا لیکن وہ واپس قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ دوسرے جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں جن کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، واپس نہیں آئیں گے، ان کو جنت ہی کے اندر جو ہے ان کا قبض روح ہوا ہے۔ ہاں، اس کے بڑا دلچسپ ہے واقعہ لکھا مفسرین نے کہ ان اکیلے کی عبادت اتنی اللہ کے ہاں پہنچتی تھی کہ کائنات پہ پوری انسانیت کی عبادت اتنی نہیں تھی، اتنی عبادت کرتے تھے۔ تو ملائکہ وہاں حیران ہوتے تھے کہ اے رب الجلال، تیرا یہ بندہ ادریس یہ اکیلا اتنی عبادت کرتا ہے کہ کائنات انسانی کی سب کی مل کر عبادت اس تک نہیں پہنچتی، ہمیں موقع دے، ہم اس کے پاس تھوڑا سا وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ تو ایک فرشتے کو اجازت ہو گئی اور وہ فرشتہ آپ کے پاس آ کے مہمان بن کے رہنے لگا۔ اب وہ صبح شام آپ عبادت میں ہے، وہ مہمان بن کے ساتھ ہے۔ تو 3 دن گزر گئے۔ ظاہر ہے کہ سنت یہ تھی کہ 3 دن تک مہمان سے پوچھنا پوچھو، اس کی خدمت کرو۔ 3 دن کے بعد پوچھو کہ بھئی خیریت ہے، آپ کیسے تشریف لائے، میرے لائق کوئی خدمت ہے۔ خیر آج کل کے ماحول میں تو یہ چیز نہیں ہوتی کیونکہ آج کل فتنے کا دور ہے، تو فوراً ہی پوچھنا پڑتا ہے بھئی آپ کیوں آئے۔ تو خیر وہ 3 دن بعد پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اصل میں میں آپ کی عبادت دیکھنے آیا ہوں، کیونکہ آسمانوں پر یہ غلغلہ ہے کہ اکیلا ادریس اتنی عبادت کرتا ہے کہ کائناتی انسانی کی اتنی عبادت نہیں پہنچتی جتنی اکیلی اس کی پہنچتی ہے۔ تو وہاں مجھے نمائندہ بنا کے بھیجا ملائکہ نے کہ میں آپ کے پاس رہ کے دیکھوں کہ آپ کیسی عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا ہو اچھا آپ فرشتے ہو؟ تو فرمایا کہ بھئی پھر تو ہماری دوستی ہو گئی آپ سے۔ کہا بالکل، کیوں نہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ ہمیں جنت کی سیر ور کرائیں نا، آپ تو اوپر کے آدمی ہیں، ہمیں اپنے وطن لے چلیں۔ اور اس فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، رب الجلال یہ تو جنت کی سیر کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوستی جب ہو گئی ہے تو چلو۔ اللہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم منظور کر لو ان کی درخواست۔ تو وہ فرشتہ آپ کو جو ہے اپنی پیٹھ پہ سوار کر کے آسمانوں پہ لے گیا اور جنت کے اندر لے گیا، جنت کی سیر کروائی، گھوم رہے پھر رہے، پھل فروٹ حوض و قصور سب دیکھ رہے ہیں، خوب سیر کی۔ اس کے بعد یہ فرشتے نے کہا چلے جب سیر ہو گئی ہے چلے واپس۔ آپ نے ایک درخت کی تنے پکڑ لی اور کھڑے ہو گئے، کہا میں تو نہیں جاتا، اچھا کہ جنت سے کون نکلتا بھائی، اور اللہ کی سنت بھی نہیں جنت سے کسی کو نکالے۔ جب جنت میں اللہ داخل کر دے گا تو خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، تو جنت میں داخل کر کے مجھے کیسے نکال سکتے ہو؟ فرشتہ بڑا سٹ پٹایا کہ جی حضرت میں نے اللہ سے اتنی کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ آپ کو جنت کی سیر کرانی ہے اور آپ تو یہاں سے نکل ہی رہے۔ کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں جاتا جنت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے نے کہا رب الجلال تیرا بندہ ادریس تو جنت سے نکلنا نہیں چاہتا۔ وہ کہتے یہ تو اللہ کی سنت ہی نہیں کہ جنت میں داخل کر کے نکالے۔ ہاں جنتوں میں داخل کر کے نکالے گا، اہل ایمان کو جنتوں میں داخل کرے گا، لیکن جنتوں میں داخل کر کے کس کو نکالے گا؟ کسی کو نہیں۔ تو میں تو نہیں جاتا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کو جو ہے جنت میں رہنے دو، اور جو قبض روح کا جو پروسیس ہے جنت ہی میں پورا کر لو۔ تو اس طرح ان کو وہیں ورفعناہ مکانا علیہ، قرآن نے بھی کہا ورفعناہ مکانا علیہ، اس ادریس کو ہم نے سب سے اونچا مقام دیا، مطلب زندہ آسمانوں اٹھا کر جنتوں میں آباد کر دیا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں، اور یہ علم عادات کہ بہت سے علوم جو ہے نا، اور ایسے علوم اللہ نے کائناتی علوم ان کو ایسے دے رکھے تھے کہ انہی سے شروع ہوا۔
لہٰذا قلم سے یہ لکھنا جو ہے، یہ قلم کی ایجاد بھی ادریس علیہ السلام سے ہوئی ہے، یہ قلم سے لکھنے کا۔ تو گویا کہ بڑے صاحب معرفت، صاحب علم پیغمبر تھے۔ تو ان کی جب تربیت روحانی اور نبوت کے مراتب طے کرنے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام ان کو القاء کیا، یہ نام القاء کیا، اور آپ نے باذن الہی اس نام کو پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ نام یہ ہے یا واحد الباقی اول کل شیء و آخرہ یا واحد، یا واحد الباقی، اے یکتا و تنہا باقی رہنے والی ذات، اول کل شیء ہر چیز سے پہلے بھی تو ہے، وہ آخر ہو ہر چیز کے بعد بھی تو ہی ہے، یا واحد اے یکتا ذات۔ یہ وہ نام ہے کہ یا واحد الباقی اول کل شیء و آخرہ یا واحد، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام دیا گیا، اور آپ نے اس کا کثرت سے جب ورد کیا، اللہ نے وہ ملائکہ موکلین ان کو جو ان کے پاس بھیج دیے، اور انہوں نے کہا جی ہم مسخر ہیں آپ کے، اور آپ کے جو ہے معجزات نبوت اور آپ کی تکمیل نبوت کے مراحل ہم طے کروائیں گے۔ اس طریقے سے ادریس علیہ السلام نے اس نام کو حاصل کیا۔ تو یہ بڑا بابرکت نام ہے اور بڑی زبردست تاثیرات ہیں اس کی۔ سب سے بڑی اس کی تاثیر یہ ہے کہ کسی کو جنون ہو گیا ہے، پاگل پن اس کے اوپر طاری ہو گیا ہے۔ آج کل میں کہا کرتا تو آرٹزم ہو جاتا، بچوں کو پاگل پن سا ہو جاتا، بچہ باولا سا ہو جاتا، اس کے لیے زبردست تاثیر ہے اس کے اندر۔ اس کے لیے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے ڈیلی، اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ ملا کے، اور یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین تک، اس کے بعد 1000 دفعہ اس کا ورد کرنا ہے، یا واحد الباقی اول کل شیء و آخرہ یا واحد۔ کرنے کے بعد اس بچے کے دونوں کانوں میں زور زور سے پھونکے مارنی ہے، اور پانی دم کر کے رکھ لینا، وہ پانی اگلی دن پڑھنے سے پہلے تک اسی پانی میں اس کو پلانا ہے، اس کے اوپر بھی چھینٹے مارنے، چہرے پہ، کندھے پہ۔ تو کسی بھی قسم کا پاگل پن ہوگا، جنون ہوگا، یہ آٹزم کا مرض ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا دے دیتے۔ یہ زبردست تاثیر ہے۔ صرف 21 دن ہی کرنا پڑے گا کہ اس کو شفا ہو جائے گی، لیکن ویسے جو ہے احتیاط 41 دن 41 ڈیز پورا کر لیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ پاگل پن سے اس کا چھٹکارا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ کسی کو نیند نہیں آتی، بد خوابی کا مرض ہے، یا اس کی نیند اگر ٹوٹ جائے تو دوبارہ نیند آتی نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ اس کے لیے بھی یہ عمل کہ یہ عمل جو 1000 مرتبہ روز پڑھ کے وہ اپنے اوپر دم کرے، پانی دم کر کے پی لیا کرے، انشاءاللہ ایسی میٹھی نیند آئے گی کہ اس کے لیے تر و تازگی اور نشاط کا باعث ہوگی، اور اس کا وہ مرض ختم ہو جائے گا۔ ایک یہ خوبی، اور ایک خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی حاسد ہے، دشمن ہے، وہ آپ کو ستاتا ہے، یا کوئی جادوگر جو جادو کے ذریعے سے آپ کے اوپر جو اثر انداز ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی زبردست تاثیر ہے کہ روزانہ ظہر کے بعد 75 ٹائم صرف آپ نے یہ پڑھنا ہے، 75 دفعہ اول آخر ایک مرتبہ فاتحہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا، دعا کر لینی ہے۔ کسی قسم کا دشمن حاسد آپ پر غلبہ نہیں پائے گا، اور کسی بھی قسم کا جادو آپ پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اور آج آپ گھر گھر میں جادو ٹونے کے مسئلے ایسے ہیں کہ لوگ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، یہ روزانہ آپ ظہر کے بعد پڑھنا شروع کرتے ہیں، کوئی جادو قریب نہیں لگے گا، اگر ہوگا تو ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور مزید کوئی حملہ نہیں ہو پائے گا۔ یہ تاثیر۔ ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ بادشاہ وقت ہے، کوئی حاکم ہے یا باس ہے، وہ آپ سے ناراض ہے، یا آپ کے بارے میں اس کی اچھی رائے نہیں ہے، آپ پریشان رہتے ہیں کہ یار میرا باس یا بادشاہ میرے بارے میں مجھ پر مہربان نہیں ہے، میں کام بھی پورا کرتا ہوں لیکن یہ کہ وہ رزلٹ ویسا نہیں ملتا، اس کے لیے بھی یہی ہے کہ ظہر کے بعد یہ 75 مرتبہ روزانہ اس نام کا ورد کیا کرے، اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ انشاءاللہ جو ہے وہ صرف 3 ہفتے کر پائے گا، بلکہ اول تو 11 دن کے اندر ہی آپ دیکھیں گے وہ بادشاہ آپ پر مہربان ہو جائے گا، اور وہ حاکم یا باس یا آپ پر مہربان ہو جائے گا، اور آپ سے محبت سے بات کریں گے سورۃ محمد کے بارے میں۔ سورۃ محمد یہ 47واں نمبر اس کا تدوینی اعتبار سے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 95 نمبر ہے۔ اچھا، تو گویا کہ چھپی ہوئی جو ہے تدوین اس اعتبار سے 47واں نمبر، اور جو نزول ہوا اس کا اس اعتبار سے 95 اس کا نمبر ہے، اور یہ مدنی صورت ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ابتدائی جو دور تھا مدینے کا تو اس وقت یہ نازل ہوئی ہے، لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس میں عجیب و غریب مضامین ہیں، اور اس میں حمد اعظم کا ذکر ہے۔ حمد اعظم حمد کہتے ہیں تعریف کو، تعریف کو حمد کہتے ہیں، اور حمد جو ہے ایک حمد حامد کے معنی میں تعریف کرنے والا،
تو گویا کہ ایک شخصیت ہے، اس نے اتنی تعریف کی اپنے پیدا کرنے والے کی، اتنی تعریف کی کہ وہ احمد بن گیا۔ سبحان اللہ، احمد کا مطلب سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، سبحان اور ظاہر ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ تو احمد نے اپنے اللہ کی اتنی تعریف کی کہ وہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا بن گیا۔ تو اللہ نے پھر اس کے مقابلے میں ان کو انعام کے طور پہ محمد بنا دیا، اور محمد کہتے ہیں کہ وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شخصیت کی اتنی تعریف کی کہ وہ محمد بن گئے، اور فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کی خاطر، آپ کی تسلی اور محبت کی خاطر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور اتنا بلند کر دیا کہ کلمہ ایمان کا جز بنا دیا محمد کو۔ فرمایا جب بھی چنانچہ کوئی بھی کلمہ اسلام میں داخل ہوگا دار اسلام میں تو کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہی محمد کا عنوان یہاں قائم کیا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو احمد بنا تھا، تو ہم نے اس کے انعام میں اس کو محمد بنا دیا۔ تو جب تک محمد رسول اللہ مکمل نہیں ہوگا تو گویا کہ ایمان جو تکمیل نہیں پا سکتا، تو یہ محمد بنایا۔ تو اس قدر اللہ تبارک و تعالی اس انعام کو ان کو بدلا دیا، اور اس صورت میں محمدیت کی حقیقت بتائی کہ محمدیت ہے کیا۔ اچھا، ہاں، محمدیت کا مقام پانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، دو لفظ اس صورت میں بیان کر دیے، طاعت و قول معروف۔ طاعت و قول معروف، بس یہ محمدیت کا راز پانے کی ایک سیڑھی ہے۔ طاعت کا مطلب اللہ کی اطاعت کرو، اور یہ اللہ کے رسول کے سائے میں کرو۔ تو اس محمد کے زیر سایہ، تو محمد کے خالق کی جب اطاعت کرو گے، عبادت کرو گے، تو بس اس کا مطلب ہے کہ وہ تم محمدیت کے راز کو پاؤ گے۔ وہ قول معروف، اور اپنے جیسی جو مخلوق ہے تو ان کے ساتھ اچھی بات کرو، یعنی حسن سلوک اختیار کرو۔ تو گویا کہ یہ دو جو ہے وہ منزلیں، سیڑھیاں آپ نے اختیار کر لیں تو گویا کہ آپ محمدیت کے راز کو پا جائیں گے، اور محمدیت کا راز جب پایا تو توحید مطلق تمہیں مل جائے گی، اللہ کی وہ قربت تمہیں ملے گی جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اس لیے کہ توحید مطلق کے چار مدارج ہیں، پہلا وجود، دوسرا علم، تیسرا نور، اور چوتھا شہود۔ اور یہ چاروں جو مدارج ہیں ان کی مجسم شکل اللہ تبارک و تعالی نے جنت الفردوس میں رکھی ہے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی ایسے عنوانات ہیں جو عروج کہلاتے ہیں، جیسے علم ہے، شہود ہے، فہم ہے، یہ ان کی جو ہے وہ مجسم شکل اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں بنا رکھی ہے۔ تو لہذا اس کا ذکر جو ہے اسی صورت میں چار جنت کی نہروں کی شکل میں کیا ہے۔ لہذا فرمایا کہ جنت کے فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ اس جنت پہ ایسی نہر ہے پانی کی جو پانی کبھی سڑنے والا نہیں۔ تو گویا کہ اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی وجود کا ذکر کر دیا، کیونکہ پانی جو ہے حیات کے لیے آب حیات ہوتا ہے، تو انسان تو گویا کہ وہ جو ہے وہ پانی جو ہے یہ مجسم شکل ہے حیات کی۔ ہاں، اس کو ذکر کر دیا، اور فرمایا فیہا انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، کہ اس میں دودھ کی ایسی نہریں ہیں کہ دودھ جو ہے وہ اس کا ذائقہ کبھی متغیر نہیں ہوتا۔ تو دودھ جو ہے یہ علم کی مجسم شکل ہے، تو دنیا میں جو علم ہے اس کی مجسم شکل دودھ ہے۔ تو گویا کہ یہ علم جو ہے جو دنیا میں انسان پاتا ہے تو وہ وہاں پر وہ مجسم شکل نہروں کی شکل میں ملے گی، دودھ کی نہریں۔ اور تیسرا فرمایا کہ فیہا انہار من خمر لذت للشاربین، کہ اس کے اندر یہ نہریں شرابن طہورا کی پاکیزہ شراب کی نہریں ہیں کہ جو لذت ہیں پینے والوں کے لیے۔ تو یہ نور کی مجسم شکل بتلائی ہے، کیونکہ جیسے نور کے اندر کیف و سرور ہوتا ہے اسی طریقے سے شراب میں بھی کیف و سرور ہوتا ہے، اس لیے اس کو اس کے ساتھ مجسم کیا۔ اور چوتھی جو ہے فرمایا تھا شہود، تو چوتھی نہریں بتائی کہ فیہا انہار من عسل مصفی، کہ جنت میں ایسی نہریں جو پاکیزہ اور شفاف شہد کی بھی نہریں ہیں۔ تو شہد جو ہے یہ اصل میں شہود جو دنیا میں اس کی مجسم جگہ شہد ہے۔ جیسے دنیا میں انسان چکھتا ہے تو چکھنے کے بعد اس شہد کو اس کا واقع حواس پر اثر محسوس کرتا ہے کہ یار لطف آ گیا، ایسی جو شہود کو اس کی مجسم شکل بنایا ہے۔ تو شہود کا مطلب وہ مشاہدہ حق اس کو مل جاتا ہے، وہ ہے کہ خدا کو دیکھنے لگتا ہے، دیکھ دیکھ کے عبادت کرتا ہے، یا نہیں تو پھر وہ یہ تصور کرتا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو عبادت کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ چار مدارج توحید مطلق کے، یہ محمدیت کا راز جب کھلتا ہے تو یہ توحید مطلق کی شان اس کو ملتی ہے۔ اگر محمدیت بھی قدم نہیں رکھا، اس محمد کو اس نے نہ پہچانا تو توحید اس کو ملنے والی نہیں ہے۔ لہذا مشرکین مکہ کو یہ بڑی خوش فہمی تھی، وہ سمجھتے تھے ہم جو خدا کو جب مانتے ہیں 360 جو بت ہیں یہ اسی مالک اور خالق کے اوتار ہیں، بڑا معبود وہی ہے، تو اس تک رہ گئے۔
لیکن انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، تو محمدیت کے بغیر تو توحید کا راز ان پہ کھل ہی نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ وہ ساری زندگی شرک کی گندگی میں پڑے رہے اور توحید کی شان ان کو مل نہ پائی۔ اور محمدیت کی حقیقت کیا ہے؟ محمدیت کی حقیقت ہے کہ اپنا سب کچھ اپنے خالق کے لیے قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا۔ اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ جب انسان میں پیدا ہو گیا اس مالک کے لیے، اس کا مطلب یہ محمدیت کا راز اس پر کھل گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جہاد اور قتال کے آداب بھی بتلائے ہیں، کیونکہ جہاد و قتال میں انسان جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، اور جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں کہ شہید جب جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے تو مسئلہ جان سے اوپر کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ سب اس جان کے لیے کرتا ہے۔ وہ جان ہی جب قربان کر دی، بلکہ شہید اس جان کو قربان کر کے زبان حال سے یہ بھی کہتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو پھر بھی یہ کہتا ہے کہ کیا یہ اسی نے دی تھی، اس کو دے دی، تو یہ کمال تو کوئی نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کمالوں میں شمار کرتا ہے کہ تیرے یہ جذبہ جو ہے اتنا پاکیزہ ہے کہ تو میرے نام پہ مرا ہے، تو میں نے اب تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حیات دے دی۔ لہٰذا کہہ دیا کہ شہید کو کبھی مردہ نہ کہنا، بلکہ سوچنا بھی نہیں کہ مردہ ہے، بلکہ زندہ ہے اور اللہ سے رزق پاتے ہیں۔ تو یہ مقام، تو یہ جہاد کے مضامین بھی اس کے اندر بیان کیے گئے، اور یہ وجہ ہے کہ سورت کا ایک نام سورت القتال بھی ہے، کیونکہ قتال اور جہاد کے جو اس کے اندر جب مضامین اور آداب بتلائے گئے، تو یہ وہ محمدیت کا جذبہ ہے جو اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے۔ اگر یہ جذبہ نہیں، اس کا مطلب پھر محمدیت کی شان آپ کو حاصل نہیں ہوئی، اور ترقی چاہتے ہو تو محمدیت کی شان پانے کے لیے آپ کو محمد کے زیر سایہ محمد کے خدا کی اطاعت کرنی ہوگی۔ یہ شان اس میں بیان کی ہے ماشاءاللہ۔ یہ تو اس میں ماشاءاللہ بہت ہی اس میں آپ نے ڈیپ اور ایسے میننگ معنی بیان کیے جو کبھی سنے نہیں۔ الحمدللہ کہ یہ تو آج تک سنا تھا کہ نہریں ملیں گی، لیکن کس کے عوض ملیں گے یہ ماشاءاللہ آج آپ نے واضح فرمایا۔ تو اس سے تو یہ پتہ چلا کہ ہر ایک کی نہروں کا ذائقہ مختلف ہوگا، کیونکہ ہر ایک کا علم مختلف، ہر ایک کی درجہ احسان مختلف، ہر ایک کا معاملہ مختلف ہے، تو ہر ایک کی نہریں الگ۔ بالکل ظاہر ہے، اس لیے کہ مدارج ہیں، اس لیے جنتوں کے جو مدارج ہیں 100 درجے جنت کے ہیں، اس لیے کہ ہر درجے کی ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر بھی یہی ہے کہ دنیا میں کس کس علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو چیزیں اسی لیول کی ملتی ہیں۔ اب کس دکان سے خریدا آپ نے پھل، اسی طرح کا ذائقہ ملے گا۔ جیسے یہاں مدارج ہیں، اسی طرح وہاں بھی مدارج جو انسان کے درجے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے، لیکن ہر درجے کی جو بھی چیز ہوگی وہ اس کے لیے کمال کی حد تک ہوگی۔ اس کو یہ نہیں ہوگا کہ یار مجھے کوئی گھٹیا چیز ملی ہے، نہیں، بلکہ وہ اپنی شان میں اتنی اعلیٰ ہوگی کہ وہ اسی پر نہال ہوتا رہے گا، اس کو خیال بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ اس میں حقیقت بیان کی۔ اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا کام مشکل ہے جو اٹک گیا، حل نہیں ہوتا، بڑی اہم جو ہے وہ کوئی صورتحال پیش آ گئی، تو 41 مرتبہ کا ختم کیا جائے سورۃ محمد کا، تو کسی بھی قسم کا کام ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کی برکت سے اس کو حل فرما دیں گے۔ اور 3 دن کا یہ ختم کریں تو بس 3 دن کے اندر انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ ایک فائدہ یہ ہے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد اور نسلوں کی عزت ہو، معاشرے میں لوگ محبت کریں اور میری شان و مرتبہ بڑھے، تو یہ سورۃ محمد روزانہ پڑھ کے پانی دم کر کے خود بھی پیے، اپنی اولادوں کو بھی پلائے، اور چمبیلی کے تیل پہ دم کر کے چمبیلی کا تیل جو ہلکا سا کبھی چہرے پہ مل کے باہر جایا کرے، یا یہ کہ گھر کی جو خوشبوئیں ہیں، پرفیوم ہے، عطر ہے، ان کے اوپر پھونک لیا اور وہ عطر لگا کے، خوشبو لگا کے، پرفیوم لگا کے جائیں، تو آپ کی اور آپ کی اولادوں کی عزتیں لوگوں کی نظر میں بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ اس کا زبردست فائدہ ہے۔ اور آج آپ کو پتہ ہے ساری محنتیں عزتوں کے لیے، ہر بندہ کہتے ہیں جی عزت والی روٹی چاہیے، عزت والی زندگی چاہیے، تو یہ سو محمد، تیرا محمد نام وہ ہے جس محمد نام نے کائنات کو عزت بخشی ہے، جس سے ساری کائنات نے عزت پائی ہے، تو اس محمد کی نام کی صورت پڑے تو عزت کیسے نہیں ملے گی؟ یہ اس میں ایک فائدہ۔ اور ایک فائدہ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی بیماری لاحق ہے اور بیماری جان نہیں چھوڑتی اور ڈاکٹر عاجز آ گئے، تو روزانہ 1 مرتبہ سورۃ محمد کی تلاوت کر کے عرق گلاب پہ دم کریں، اور آدھا کپ عرق گلاب ڈائریکٹ پی لیں یا پانی مکس کر کے وہ عرق گلاب پی لیا کریں، یا مریض کو پلا دیا کریں۔ کسی بھی قسم کی بیماری ہو، پیٹ کی بیماری، ہڈیوں کی بیماری، اعصاب کی بیماری، دماغی قلبی کوئی بھی بیماری،
تو یہ سورۃ محمد میں بڑی زبردست تاثیر ہے کہ وہ بیماری اس کی رفع ہو جائے گی، اور 41 دن پابندی کے ساتھ وہ عرق گلاب کا آدھا کپ دم کر کے پیتا رہے، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ اچھا ماشاء یہ اللہ نے اس پہ ظاہر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ایسا ببرکت ہے جو ساری کائنات کے لیے شفا بن کے آیا۔ قرآن کریم جیسا نسخہ شفا جو روحوں اور ایمانوں کی بھی شفا اور جسموں اور جانوں کی شفا ہے، وہ ان کے ذریعے سے کائنات کو ملا ہے، ان کے نام میں کتنی شفا ہوگی، تو وہ دم کر کے پئیں۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ دشمن اگر جو پریشان کرتے ہیں اور دشمن نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور مکر و فریب کرتے ہیں، یا یہ دوست ہیں جو آپ کے فریب کر رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا نہیں اور آپ کو نقصان ہوتا ہے، تو سورۃ محمد روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے اللہ سے دعا کر لے کہ اللہم انی اعوذ بک من خلیل الماکرین، اے اللہ مکار دوستوں سے میں پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ دشمن جو ہے اتنا کھلا دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا مکار دوست نقصان پہنچاتا ہے۔ بظاہر دوست ہے، آپ دوست سمجھتے ہیں کہ منافق ہے، اندر سے جڑے کاٹ رہا ہے، بظاہر آپ کا بنا ہوئے اندر سے غیروں کے اشاروں پہ چل رہا ہے، تو یہ منافق ملعون دنیا میں ملعون ہوگا، دنیا میں رسوا ہوگا، اور آخرت میں انشاءاللہ پکڑ ہوتی ہے اس کی۔ اس لیے جو ہے نا یہ سورت اگر روزانہ پڑھے تو اللہ منافقوں کو جو ہے وہ کھولتے چلے جائیں گے، اور خود ہی آپ کے دائرے سے دور ہوتے چلے جائیں گے، خود ہی ان کے سیاہ چہرے آپ پر کھلتے جائیں گے۔ تو یہ اس کے اندر زبردست تاثیر ہے۔ اور آج کل عام طور پہ لوگوں کو نقصان جو ہے وہ مارے آستین یعنی آستین کے سانپ سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے کھلے دشمن کی نسبت، لہٰذا یہ صورت میں یہ تاثیر ہے۔ تو یہ اس کے اندر فوائد ہیں، اور دیگر فوائد اپنی جگہ، لیکن یہ زبردست سورۃ محمد کے فوائد ہیں۔ اور جہاں تک خوابوں میں تعبیر کا تعلق ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کو اتباع سنت کی توفیق ہوگی، یعنی سنت والی زندگی نصیب ہوگی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائیں گے، اس کو آخرت میں نبی پاک کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ کون نہیں آپ کی شفاعت مانگتا، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ کل روز قیامت میں رسول اللہ کی شفاعت مل جائے، تو شفاعت ملے گی۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے دشمن جو ہے دشمن ہوں گے، لیکن اس کے دشمن جو ہے وہ زیر ہو جائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے، اور اس کے دشمن اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں، یہ اس کے اندر فائدہ۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اس کو نیک شہرت عطا فرمائیں گے، اور دنیا کی نعمتیں اس کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ جیسے جنت کی نہروں کا ذکر ہے، وہ کہ جنت کی وہ نعمتیں جو ہے اللہ اس کے قدموں میں ڈالیں گے، اور دنیا میں اس کا نیک شہرہ ہو جائے گا، اور اللہ اس کی عزتوں کو بڑھائے گا۔ یہ اس کا اشارہ ہے، تو یہ خواب میں اس کی تعبیر ہے، تو یہ سورۃ محمد کے حقائق ہے۔